5 آئی پی پی سے حکومتی معاہدوں کا خاتمہ، یا معاہدوں کے خاتمے سے عوام کے لیے بجلی کی قیمت کم ہوگی؟ کن آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے ہیں؟ اس وقت میں کتنے آئی پی پیز کام کر رہے ہیں؟ حکومت کہاں جھوٹ بول رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ وفاقی حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں ملک میں بجلی پیدا کرنے والے 5 کارخانوں یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ معاہدے ختم ہونے کا یہ اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں انہوں نے کابینہ کے اراکین کو بتایا کہ ملک میں آئی پی پیز کے ساتھ بجلی پیدا کرنے اور اس کی خریداری کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کے سلسلے میں 5 کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والی ان کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے اس وقت سے زیر بحث آئے جب نگران کابینہ میں وزیر تجارت و داخلہ گور اعجاز کی جانب سے چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک پیغام میں ان معاہدوں پر کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کی جانے والی رقوم پر تنقید کی گئی، جو کئی سو ارب روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2-3 برسوں میں بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ حکومت کے مطابق یہ اضافہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت کیا گیا ہے، تاہم اس کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے بجلی صارفین سے بجلی کی کھپت سے زیادہ بل وصول کرنے کی شکایات بھی منظر عام پر آئی۔ عوامی سطح پر تنقید کے بعد موجودہ حکومت کی جانب سے آئی پی پیز کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی، جس نے گزشتہ دنوں حکومت کو اپنی سفارشات سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے 5 آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کن آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم ہو رہے ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حکومت کی جانب سے جن 5 بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں ہپکو پاور کمپنی، لائل پور پاور کمپنی، روش پاور، سوا پاور پلانٹ اور اٹلس پاور پلانٹ شامل ہیں۔ ان 5 پاور پلانٹس کی بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت 2400 میگا واٹ ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق ان کمپنیوں سے معاہدوں کے خاتمے کے بعد ان پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ واضح ہے کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے حکومتی معاہدے 1 سے 2 سال کی مدت میں ختم ہونے والے تھے۔ کیا آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدوں میں متنازع چیز کیا تھی؟ یہ سوال ہے سب سے اہم، اور جس کی وجہ سے یہ معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی اس سے کسی عوام کو ریلیف بھی ملے گا؟ اس سارے سوالات کا ہم جائزہ بھی لیں گے۔ پاکستان میں آئی پی پی کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر سیاسی اور کاروباری حلقوں اور میڈیا پر کڑی تنقید کی جاتی رہی ہے، جس میں ان معاہدوں کو عام افراد اور کاروباری اداروں کے لیے بجلی کی قیمت زیادہ ہونے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ ان معاہدوں میں حکومت نے ضمانت دی تھی کہ وہ ٹیک اور پے کے تحت بجلی کی قیمت ادا کرے گی، یعنی کہ حکومت بجلی خریدے نہ خریدے، وہ اس کی ادائیگی کرنے کی پابند ہوگی، کیونکہ ان پاور پلانٹس کے لیے بیرونی اندرونی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے قرضہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے کمپنیوں کو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے حکومت کی ضمانت درکار ہوتی ہے، تاکہ یہ کمپنیاں حکومت کی جانب سے بجلی خریدنے یا نہ خریدنے، دونوں صورتوں میں بینکوں کو قرضے کی ادائیگی کر سکیں۔ حکومتی ادارے پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت 101 آئی پی پیز کام کر رہے ہیں، جن میں فرنس آئل پر چلنے والے کارخانوں کی تعداد 15 ہے، جبکہ گیس اور آر ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 19، پانی سے بجلی بنانے والے آئی پی پیز کی تعداد 4، درآمدی کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 3، تھر کے کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 5 اور بیگاس پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 8 ہے، جبکہ سورج کی روشنی سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 10 اور ہوا سے بجلی بنانے والے پاور پلانٹس کی تعداد 36 ہے۔ ان آئی پی پیز میں حکومتی آئی پی پیز بھی شامل ہیں، جن میں پانی اور نیوکلیر ذرائع سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس بھی شامل ہیں۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے خاتمے کے بعد ملک میں باقی 96 آئی پی پیز بچ جائیں گے۔ کیا معاہدوں کے خاتمے سے عوام کے لیے بجلی کی قیمت کم ہوگی؟ کیا یہ سچ ہے کہ حکومت اس مد میں جو معاہدے ختم ہوئے ہیں یہ باقی کوئی عوام کو ریلیف دے رہی ہے یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی جانب سے 5 آئی پی سے معاہدوں سے خاتمے کے بعد کیا عوام کے لیے بجلی کی قیمت کم ہوگی، اور کیا اس سے حکومت کو کئی سو ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی میں بچت ہوگی، جس کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ پاکستان کو موجودہ مالی سال میں 2000 ارب روپے سے زائد کی جو رقم ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ پاور کمپنیوں کو ادا کرنی ہے۔
ماہرین کے مطابق 5 کمپنیوں کے معاہدے کے خاتمے کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ جن 5 کمپنیوں کے معاہدے ختم ہوئے ہیں ان کی مدت معاہدہ ویسے بھی اگلے 1.5-2 سالوں میں ختم ہونے والے تھے۔ 1994، 2000، 2006 کی پاور پالیسیوں کے تحت جو پاور پلانٹس لگے تھے ان کی تعداد 46 تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 کمپنیوں کے معاہدے کے خاتمے کے بعد 41 کمپنیاں پھر بھی باقی رہ جائیں گی۔ اس کے علاوہ 2015 میں لگنے والے پاور پلانٹس بھی ہیں، اور حکومت کے اپنے ہائیڈل اور نیوکلر پاور پلانٹس الگ سے موجود ہیں۔ اس کیا کہتے ہیں معاہدوں کے اس جو معاہدوں کے جو خاتمے کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ میں کوئی قابل ذکر کمی نہیں آئے گی، اور نہ ہی صارفین کے بجلی کے بلوں میں کوئی خاص کمی واقع ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے BBC سے اردو سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ ان 5 معاہدوں کے خاتمے سے فوری طور پر صارفین کے بجلی کے بلوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ 5 کمپنیوں کے معاہدے کے خاتمے سے بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں لگ بھگ 70 پیسے فی یونٹ کی کمی ہوگی، جبکہ اس سے 70 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تاہم یہ ایک جاری ایکسرسائز ہے، اور حکومت دوسرے IPPs سے بھی معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، اور ٹاسک فورس اس سلسلے میں اپنی ورکنگ کر رہی ہے۔ رانا احسان افضل نے کہا کہ چینی پاور پلانٹس کے ساتھ قرضوں کی ری پروفائلنگ پر بھی بات جاری ہے، جس میں پیش رفت کی امید ہے کہ صارفین کے بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ 5 کمپنیوں سے معاہدے ختم ہونے میں سب سے مثبت پیش رفت ہے کہ ان کا خاتمہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد وہ ادائیگی ہے جو ہر ماہ صارف کی جانب سے بجلی بنانے والی کمپنی کو اس کی بجلی کی پیدا کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، جو صارفین کی جانب سے بجلی کی اضافی مانگ کی صورت پر مہیا کی جا سکے۔ لیکن جب کوئی پاور پلانٹ اپنی پوری صلاحیت پر اس لیے بجلی پیدا نہیں کرتا کیونکہ ملک میں اس کی مانگ نہیں، تو ایسے وقت میں ان پاور پلانٹس کو فعال رکھنے کے لیے کیپیسٹی پیمنٹس کی جاتی ہے۔ یعنی ہمیں اس وقت بجلی پیدا ہو رہی ہے 5 یونٹ، ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں 10 یونٹ، کیونکہ گرمیوں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے 10 یونٹ کی، لیکن ہم سردیوں میں بھی ہم 10 یونٹ پیمنٹ کریں گے، ہم وصول صرف 5 یونٹ کی بجلی صرف صرف کریں گے۔ تو یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ ماہرین کے مطابق حکومت نے اس تنقید کو کم کرنے کے لیے فیس سیونگ کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اس سے حکومت اور صارفین کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ اپنی وقت مقررہ پر ہی ختم ہوں گے۔ ان پر اگر نظر ثانی کا پروسیس بہت لمبا ہے، اس کے ساتھ ان حالات میں یہ صحیح بھی نہیں کہ جب پاکستان کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور حکومت سابق معاہدوں پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس سے بجلی صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے فائدہ پہنچے گا، جبکہ ان معاہدوں کی منسوخی سے قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی اور بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی شعبے میں دیگر IPP کے ساتھ معاہدوں پر بتدریج نظر ثانی کر کے ٹیرف میں کمی لائی جائے گی۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کے سامنے حکومت کا اور ماہرین کا اور باقی موقف دونوں سامنے رکھے ہیں۔ جو حکومتی موقف ہے اس کے مطابق تو شاید صارفین کو فائدہ ہو، لیکن جو ماہرین ہیں جو بجلی اور توانائی کے شعبے کے، وہی سمجھتے ہیں کہ ان معاہدوں کے خاتمے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ ویسے بھی یہ معاہدے ختم ہونے والے تھے، تو حکومت نے 1-1.5 سال ان کو پہلے ختم کر دیا، اور جب تک وہ اپنا یہ پروگرام کم بیک کرتے اس وقت تک ان کو ادائیگی چونکہ اس بجٹ میں کر کی جا چکی ہے، تو اس لیے یہ ایک لولی پاپ ہے عوام کو سہارا دینے کے لیے، ورنہ کوئی خاص فائدہ بجلی کی قیمت میں نہیں ہوگا۔